مشکور ہوں جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری نامزد کیا، اور میں آپ بھائیوں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آج پہلی پریس ٹاک ہے جس میں آپ بھائیوں نے جو ہے تکلیف کی اور شرکت کی۔ آج کے پریس کانفرنس میں سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے، اور آپ یہ دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے خاص کر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جب ڈرامے بنتے ہیں یا فلمیں بنتی ہیں تو وہاں پر اداکاروں کو ایک اسکرپٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اسکرپٹ کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اگر ہم پوچھیں کہ آٹا کیوں مہنگا ہوا، بجلی کیوں مہنگی ہوئی، پیٹرول کیوں مہنگا ہوا، دوائیاں کیوں مہنگی ہوئی، روٹی کیوں مہنگی ہوئی، تو جواب آتا ہے کہ جی ہم نے ان کو NRO نہیں دینا۔ ان کے پاس ایک ہی اسکرپٹ ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے NRO نہیں دینا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس جو سوال بھی کریں، جس طرح ہم کہتے ہیں سوال چندہ جواب گندم، تو ہمیشہ یہاں سے جو ہے وزیر اعظم جو ہے یہ جواب دیتا ہے کہ ہم نے NRO نہیں دینا۔ جب آپ نے سے حکومت چلی نہیں جا رہی، آپ حکومت چلا نہیں سکتے ہیں، آپ اس ملک کو اندھیروں کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ اس ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور انکمپیٹنسی آپ کی، اور آپ جب آ رہے تھے تو آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس معیشت کے جو ہے وہ 200 ارستو ہیں، وہ اس ملک کو جو ہے وہ ٹھیک کریں گے۔ آج وہ 200 معیشت کے رستو ہمیں نظر نہیں آتے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم 90 دن میں جو ہے وہ کرپشن ختم کریں گے، ہم 90 دن میں بلدیاتی الیکشن کرائیں گے، ہم 90 دن میں ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنائیں گے، اور بہت سے ایسے وعدے کیے تھے 90 دن کے جو آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور جو 90 دن میں کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے تھے، آپ نے 7.5 سالہ دور میں اور 2.5 سال فیڈرل حکومت کو بھی دے تو آپ نے ایک پروجیکٹ بنایا جس کا نام تھا پشاور BRT۔ آج تک اس پروجیکٹ میں آپ دیکھیں جو آپ کہتے تھے کہ 29 ارب روپے کی جو جگلہ بس بنتی ہے، آج وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 100 ارب کراس کر چکا ہے، اور ایک رپورٹ آئی ہے جو ایویلویشن ہوئی ہے کہ آپ صوبائی حکومت اس BRT میں جو ہے 1.5 سے 2.5 ارب روپے سالانہ سبسڈی دے گی تو پھر یہ جو ہے وہ BRT کا پروجیکٹ جو ہے وہ چلے گا۔ کل ایک ناخوشگوار واقعہ آپ دیکھیں کہ ہمارے بیرون ملک ہوا، PIA کا جو جہاز تھا اس کو جو ہے بیرون ملک جو ہے جس طریقے سے کھڑا کیا گیا، جو پاکستان کے سب پاسپورٹ کو عزت دینے آئے تھے، کل انہیں پاکستان کی جس طریقے سے اس حکومت نے عزت اچھالی بیرون ملک وہ سب کے سامنے ہے۔ جو باتیں بھی ہوتی ہیں وہ ماضی کی حکمرانوں پہ ڈالے جاتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں میں یہ ہوا۔ آپ نے بھی 2.5 سال حکومت کی ہے، ابھی 2.5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے 2.5 سالہ دور میں جو ہے وہ کیا کیا۔ اب میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ کل سینٹ کا اجلاس ہوا، اس میں ایک وزیر موصوف صاحب جن کا نام عمر ایوب صاحب ہے، انہوں نے ماضی کی حکومتوں پہ بہت زیادہ جو ہے بات چیت کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کی۔ لیکن میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ان کا جو ایک سفر مسلم لیگ نون سے شروع ہوا، پھر وہ مسلم لیگ کاف میں گئے، پھر وہ مسلم لیگ نون میں گئے، اب وہ PTI میں آئے، تو ماضی کی حکومتوں پہ الزامات لگانا کرپشن کا، بددیانتی کا، نااہلی کا، تو عمر ایوب صاحب بتائیں کہ آپ کے والد صاحب بھی اسپیکر رہے ماضی کی حکومتوں میں، آپ کے والد صاحب وزیر رہے ماضی کی حکومتوں میں، آپ خود ماضی کی مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کی حکومت میں بھی وزیر رہے، فائنینس کے وزیر رہے، آپ بتائیں کہ آپ بھی تو ماضی کی حکومتوں کی ایک لمبی داستان ہے، آپ نے اور آپ کے جو ہے بڑوں نے ان حکومتوں میں کیا چیزیں کی تھی جو آج آپ بتا رہے ہیں کہ نااہل تھے۔ تو اگر وہ نااہل تھے تو ان کی ٹیم بھی نااہل تھی، اگر ان کی ٹیم نااہل تھی تو آپ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے، اور آج تو پھر ایک نااہل حکومت کی نااہل ٹیم کا حصہ ہیں۔ آج اس ملک میں جو پچھلے ایک بہت بڑا تاریخی بریک ڈاؤن ہوا، آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ بریک ڈاؤن کیوں ہوا، وہ آپ کی انکمپیٹنسی اور آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا، آج تک آپ نہیں بتا سکے کیوں ہوا۔ فوراً کہہ دیتے ہیں ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوئیں، بقول آپ کے ماضی کے لوگ تو بہت برے تھے، آپ نے کیا کچھ کیا اس چیز کو بہتری کے لیے، اور آج تک آپ نہیں بتا سکے
کہ آپ جو ہے بریک ڈاؤن جو ہے اتنا تاریخ پورا ملک تاریکی میں ڈوبا رہا، ماضی میں بھی ہوا لیکن اتنا طویل ترین بریک ڈاؤن نہیں تھا۔ ایل این جی جو پرچیز کرنی تھی آپ نے ان ٹائم وہ نہیں کی۔ آپ نے کس کو جو ہے اس ایل این جی میں فائدہ دینے کی کوشش کی؟ آج آپ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جب آپ جب آپ ڈسکو کے سی ای اوز رشوت لے کے پیسوں پہ بھرتی کریں گے تو اس لیے وہ نااہلی ہوگی۔ آج آپ تنقید کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین پہ تنقید کرتے ہیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ تنقید کرتے ہیں۔ وہ آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ جب آپ کے دادا گرامی نے پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا تعارف کرایا اور ڈکٹیٹرشپ کو ٹریک پہ لے کے آئے تو اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو آپ کی دادا کی کابینہ میں تھے اور انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دیا۔ آپ کے دادا صاحب کے جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو چیلنج کیا اور ایک جمہوری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی قیام کی، اور آج جس جمہوریت کے آپ دعوے کرتے ہیں، آج جس جمہوریت کے گن گاتے ہیں، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ تھا پاکستان کے لیے۔ لیکن ہم نے تو بڑا لحاظ کیا، ہم نے کبھی کسی کے آباء و اجداد اور ان کے والدین کی بات نہیں کی، لیکن جب ہم بات کریں گے کہ ایوب خان کو کس طریقے سے نکالا گیا، کیا نعرے اس وقت ملک میں لگ رہے تھے، تو اس کا جواب تو آپ نہیں دے سکتے۔ پھر کہتے ہیں میں نعروں نہیں دیتے۔ پھر اگر میں اختر ایوب صاحب کی بات کروں تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو پھر میں بھی اس کی تفصیل میں چلا جاؤں گا بعد میں، کیونکہ ایک لمبی جنگ ہم نے لڑنی ہے۔ تو اگر آپ جائیں گے، آپ زیادتیات پہ جائیں گے تو ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر آپ سیاسی بحث کریں گے، ہم آپ کے ساتھ سیاسی بحث کریں گے۔ آپ سیاسی میدان میں چیلنج کریں گے، ہم سیاسی میدان میں بھی آپ کو چیلنج کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ میں جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اب جو عمر ایوب صاحب نے باتیں کی، میں ایک اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سابق ایم این اے ہے بابر اعوان صاحب، انہوں نے آپ کے خلاف کنسیلمنٹ آف ایسٹ کا کیس درج کیا ہوا ہے، جس کا ریفرنس ہے RIT-NO-37-A/19۔ آج تک آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے کی جو لنڈن میں پراپرٹی ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا، آپ نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا۔ ایک کمپنی ہے جیٹس، JAATS جیٹس، اس میں ایک شخص جو ڈائریکٹر ہے، نمائندہ جاوید نام ہے ان کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان میں ایک شخص ہیں طاہر صاحب، ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، جن کے ملیشیا میں جو ہے بہت زیادہ انہوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں۔ پھر اس کمپنی کے تھرو 2019 میں ایک ڈیلیگیشن آیا، اور اس ڈیلیگیشن میں جو بہت نعرے لگاتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ جی انڈینز ملک میں آتے ہیں، تو اس میں وہ ایک انڈین بھی آئے، اور ان کی تصاویر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور بہت جلد ہم میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تو بتائیں کہ اس انڈین کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ کی اس کمپنی کے ساتھ کیا تعلق ہے جب آپ ایک انڈین کو لے کے اور آپ نے پاکستان میں ان کو گھمایا پھرایا۔ پھر آپ کی ایک کمپنی ہے حفظہ اورن انٹ FZD، جس کا اقامہ آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے انویسٹر اقامہ، اور آپ بتائیں کہ آپ نے وہ انویسٹر اقامہ میں کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے۔ وہ آج بھی وہ اقامہ جو ہے وہ آپ نے اپنے جو پیپرز ہیں الیکشن کمیشن میں جمع کریں، اس میں آپ نے اقامہ کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ نے انویسٹمنٹ کا ذکر نہیں کیا کہ اس میں کتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اور اس کی جو ہے منی ٹرائل کتنی ہے۔ اور ایک کمپنی ہے، ایک فیکٹری ہے نواں سندھ، اس کا نام ہے ہتار میں کمپنی لگی ہے، نواں سندھ ہتار میں کمپنی لگی ہے جو ان کی اور ان کی فیملی کی ہے، اور ابھی تک اس فیکٹری کی جو مشینری آئی ہے اس کے متعلق انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ فیکٹری کی مشینری کا منی ٹرائل کیا ہے، کہاں سے کس نے دی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، جو یہ سوالات ہیں جو ہم عمر ایوب صاحب سے کرتے ہیں کہ بڑے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی چیزیں کرتے ہیں، ماضی حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتانا پسند کرتے کہ ماضی حکومتوں کا آپ بھی حصہ رہے ہیں، آپ بھی اس
ٹیم کا حصہ رہے ہیں، آج بھی ڈیپوٹیشن اس حکومت میں ہیں. بہت سی ایسی ایشوز ہیں جس کو ہم فیوچر میں جا کے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے بہت سے اور ایشوز بھی ان کو ہم سامنے لائیں گے. ہماری پارٹی نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے کہ جتنے بھی ان کے ایشوز ہیں، جو بھی انہوں نے کرپشن کی ہے، جو کے پی میں کی ہے، جو فیڈرل میں کی ہے، ہم نے ایک اپنے وکلاء کی ایک ٹیم بنائی ہے جو کہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، جو ہم الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے، جو ہم نیب میں بھی جائیں گے، جس فورم پہ بھی ہوگا ہم جائیں گے. ہم نے ایک بی آر ٹی کو چیلنج کیا ہے اور آج بھی اس بی آر ٹی پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پیچھے کے پی حکومت چھپی ہوئی ہے. تو یہ کچھ گزارشات تھی جو میں نے کرنی تھی. بس آخر میں ان کی نظر میں صرف ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ تبدیلی نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک تھوک کا دریا ہے اور چاٹ کے گزرنا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت سی باتیں ہو گئیں. سوال جواب لے لیں ڈائریکٹ اس کے بعد بات کریں. ابو جہل کی جو کابینہ ہے اس کے ایک تاریخی لوٹے نے جو باتیں اٹھ کے سینٹ میں کی ہیں، کچھ باتوں کا جواب کنڈی صاحب نے دیا، یہ سب باتوں کا جواب دیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انہیں تنقیدی بخار اس لیے چڑھا ہے کیونکہ وہ ہر پارٹی میں جو ہے تباہی اور بربادی پھیر کے آ چکے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کو گھسنے نہیں دیا گیا. لہٰذا زرداری صاحب پر غصہ ان کا بنتا ہے. زرداری صاحب کو 10% کہنے والے کو ذرا اپنی جو جس حکومت میں آج کل ہیں اور اپنے لیڈر کی کچھ تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں اس نے جس لیڈر کی یہ پیروی کر رہے ہیں وہ کتاب ضرور پڑھیں جہاں اس نے جوئے میں کٹ لینے کا اعتراف کیا، جس پیشے سے وابستہ ہے کرکٹ اس میں کٹ لینے کا اعتراف کیا، خیرات کے پیسے سے کٹ لینے کا اعتراف کیا، مشرف کی عام معافی اور ایمنیسٹی سے نہ صرف اس نے بلکہ اس کی بہن نے بھی کٹ لیا. براڈ شیٹ سے اب سامنے آیا ہے کہ ان کو بھی نہیں بخشا، ان سے بھی کٹ مانگا. جان بچانے والی ادویات پہ کٹ لیا تو اس حکومت نے لیا. عوام کے نوالوں روٹی چینی پہ کٹ لیا تو اس حکومت نے لیا. عمر ایوب صاحب اپنے لیڈر کی تاریخ دیکھیں، یہ وہ شخص ہے جو آیا تو پی ایم ہاؤس کی گائے بھینسیں پہلے ضبط ہوئی، اس کے بعد کشمیر کو مودی نے ضبط کر لیا، آئی ایم ایف نے ملک ضبط کر لیا، اور اب ملیشیا نے سنا ہے کہ ہمارا مسافر اتار کے جہاز ضبط کر لیا. تو عمر ایوب صاحب آپ جس لیڈر کی پیروی کر رہے ہیں اس نے ایک جہاز نے بے پر کے جہاز نے پورے پاکستان کے جہاز گراؤنڈ کروا دیے اور خود وہ بے پر کا جہاز پورے پاکستان کے غریبوں پہ بمباری کرتا پھر رہا ہے مسلسل، اور کہتا ہے کہ جو آتے ہیں مہنگائی کا رونا روتے ہیں، بے روزگاری کا رونا روتے ہیں، تباہی کا رونا روتے ہیں، وہ مصیبت ہے. تو ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مصیبت نہیں ہے، سب سے بڑی مصیبت اس ملک کا وزیر اعظم اور یہ حکومت ہے، اور یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہم سب پہ نازل ہوئی ہے. دوسری بات، جی ایچ کیو کا کل تک جو ہے اور فوج کی جو یہ مامے بنے ہوئے تھے اور ترجمانی کر رہے تھے، ان کو یہ اب آج منہ چھپانا چاہیے ان کے تمام معاونین کو، اور جو ساری ٹیم روز ہمارا سر کھاتی آ کے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ کل تو ان کے اپنے لیڈر نے جی ایچ کیو کو نرسری کہہ دیا، سیاست دانوں کی نرسری، اور کہا کہ میں اس نرسری میں کبھی نہیں رہا. تو اس بات کا ہمیں اچھی طرح ادراک ہے کہ آپ نرسری میں نہیں رہے ہوں گے، لیکن کوئی ایسی جگہ تو ہوگی جہاں بھوسا وہ اگاتے ہوں گے اپنے کیٹل فارمز کے لیے، وہیں ضرور کہیں نہ کہیں کی پیداوار آپ ہیں. دوسری بات ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ ایک نعرہ ایوب خان کے خلاف لگا تھا اور عمر ایوب صاحب کے دادا کے خلاف لگا تھا، اور پھر وہ ریزائن کر گئے تھے. تو اگر انہیں ذرا بھی وطن سے محبت ہے تو یہی جائیں اور وہ نعرہ عمران خان صاحب کے سامنے لگائیں، کیونکہ ملک کے طول و عرض میں وہی نعرہ لگ رہا ہے، اور شاید کچھ غیرت کھا کر عمران خان صاحب بھی جو ہے استعفیٰ دیں اور اس ملک سے جو ہے مصیبت وہ جو ہے ٹل جائے. بہت شکریہ. سر، الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا کیا
डिस्ट्रीब्यूशन है पीपल्स पार्टी रावलपिंडी इस्लामाबाद से कितने लोग वहाँ पर लेकर जाएगी, आप अपने हल्के से कितने लोग वहाँ पर लेकर आ रहे हैं, थोड़ी डिटेल शेयर जी जी करें। लग बिल्कुल। रहा है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त तो पीपल्स पार्टी की कोई क़यादत यहाँ पर मौजूद नहीं जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रही हो, आप तो पार्टी बेस के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप बताएं कि किस तरीके से कितने लोग वहाँ पर जाएंगे। और एक हल्के में आपने 271 वोट लिए हुए हैं, एक हल्के में 2018 में 20,000 वोट आपने लिए हुए हैं, वहाँ से कितने लोग आप लेकर आ रहे हैं, 10,000 लोग लेकर आ रहे हैं। देखिए 19 तारीख को पीडीएम ने जो है वो एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जिसमें इसके बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो हम एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें भरपूर हिस्सा लेगी। आज ये कोई पार्लिमानी सेशन नहीं जो पार्लियामेंट के हमारे नुमाइंदे यहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और पलवशा साहब डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है और हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट्री जो हो, यहाँ पर जो है हमारे जो पिंडी और इस्लामाबाद जो है हमारे पार्टी के लीडर्स हैं वो यहाँ पर जुलूसों की शक्ल में आएंगे। राजा प्रोफेसर साहब हैं हमारे बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे। डी खान से लोग नहीं आए, डी खान से हमने किसी को दावत भी नहीं दी है। हाँ, जब डी खान में जलसा होगा इंशाल्लाह हम आपको भी दावत देंगे, हम आपको जलसा करके दिखाएंगे। पहले भी हमने करके दिखाया और इंशाल्लाह फिर भी करके दिखाएंगे। और चेयरमैन साहब जो है वो अपनी मसरूफियत की बिना पर वो शिरकत नहीं करेंगे। सेकंड ईयर की जो लीडरशिप है, राजा प्रोफेसर साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, बाकी लीडरान हैं, नैयर बुखारी साहब है, तमाम शिरकत करेंगे। और जी सर आप भी होंगे, मैं भी हूँ और आप भी कैसा इंशाल्लाह महसूस करेंगे फजल रहमान के सामने अपने साथ। सर आपका सवाल हो अच्छा गया महसूस था। कैसा महसूस करेंगे सर। जी बिल्कुल अच्छे महसूस करूँगा। बिल्कुल है, सियासत यही होती है। सारा इल्जाम पिछली हुकूमतों पर लगाया जिसमें उनकी अपनी आपका पार्टी की हुकूमत थी और आपकी भी, तो आप लोगों ने ऐसा कुछ किया क्यों नहीं कि आज उमर अयूब को ये ना कहना पड़ता। देखें माजी में इल्ज़ामात बड़े लगाए गए कि जी बड़ी लोड शेडिंग हुई, बड़ी जो है अंधेरा होता था मुल्क में। आज मैं उमर अयूब साहब सिर्फ ये कहता हूँ आप पाकिस्तान छोड़ दें, जिस सूबे से आपका ताल्लुक है मैं उनको दावा देता हूँ आए हम आपको ले जाते हैं इलाकों में जहाँ पर आज भी 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती है, जहाँ पर जो है बिजली नहीं है। हमारे दौर में तो हमने क्या कुछ नहीं किया। देखिए हमने ईरान गैस पाइपलाइन जब मुआहिदा किया, आज वो किधर है, आज उसको क्यों कंप्लीट नहीं करते। आज वो बताएं, अब वो जो कल कह रहे थे जी गवादर में बिजली नहीं है, फलां जगह नहीं है, हमने तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का तोहफा दिया इस मुल्क को। आज देखिए कि वो कहाँ पर है, वो ईरान पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन। हमने जो है गवादर जो आज बात करते हैं, गवादर पोर्ट चाइना के हवाले किसने किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किया। आज वो माजी की हुकूमतों की बात करते हैं तो माजी 3 हुकूमतों में तो वो खुद हिस्सा रहे हैं, खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, इनके हवाले साहब भी मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे। बताएं कि बताया जो है इन्होंने कितना उसके लिए काम किया। माजी हुकूमत पे जो अगर वो लान तान करें तो अपने ऊपर भी कर रहे हैं क्योंकि उसके कैबिनेट का ये प्लेयर थे। ऐसी कोई बात नहीं है। पहले बताएं कि सीसीआई की मीटिंग्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो होनी थी वो कितनी हुई हैं। सीसीआई की मीटिंग से हुकूमत क्यों खायफ है। आज ये क्यों कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करना चाहिए। आज क्यों ये बातें कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। सीसीआई की मीटिंग तो वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने फोरम पे बुलाने नहीं चाहते। और फिर बताएं उमर अयूब साहब जो हैं उनके जो सूबाई वज़रा आला हैं जो पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, जिनका केपी से ताल्लुक़ है, सीसीआई की मीटिंग में अपने एजेंडे के लिए कितने उन्होंने लेटर्स लिखे और कितनी चीज़ें अपने लिखी। हम तो हमेशा लेटर्स लिखते हैं, हम बताते कि ये एजेंडे में रखना चाहिए। तो क्या केपी और पंजाब के वज़रा आला ने भी ये कुछ रखा है। फैसल साहब ये बताइए कि पीडीएम ने जो रोमांस क्रिएट किया था पाकिस्तान में सियासत में, आपको नहीं लगता कि उसके अंदर से वो हवा निकल गई है। नहीं ऐसी बात नहीं है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। देखें पहले जलसे हुए, फिर उसके बाद एक हमने रखा कि हमने रैलीज करनी है। रैलीज का जो है वो 31 जनवरी तक हमने 30 जनवरी तक हमने रैलीज का इनकाद करना है। आखिरी रैली गालिबन हमारी सियालकोट में है। तो उसके बाद जो है पीडीएम की मीटिंग होनी है फरवरी के पहले हफ्ते में। उसमें पीडीएम की लीडरशिप ने डिसाइड करना है कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है, इस्तीफे देनी है, जेल बैरो तहरीक करनी है। जो भी मुतफिका फैसला पीडीएम के लीडरान करेंगे उस पर जो है अमल दरामद करेंगे। अच्छा कुंदी साहब, जो नदीम अफजल चंद साहब ने इस्तीफा दिया है, अभी इस्तीफा मंजूर भी और पीपल्स पार्टी में बड़ा उनका टाइम गुजरा, क्या पीपल्स पार्टी ने दोबारा वेलकम करेगी या ऑफर करेगी शमूलियत के लिए। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनसे बाज़ाब्ता कोई रब्ता नहीं किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो लीडरशिप क्या डिसाइड करती है। और बहुत से और इस्तीफे आप देखेंगे आने वाले हैं। साहब ये बताएं कि केपी की तंजीम पीपल्स पार्टी मुद्दत बाद इनकी पिछली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के हवाले से इनके
तगदो करती रही, अभी तक वो वाइट पेपर न ला सके, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपका भी उससे तलक, अब तो आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हो गए, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने उसके ऊपर सारा वर्कआउट किया है। KPK में जो PTI ने करप्शन की है वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी नैब में भी जाएंगे और जो भी हमारे इदारे हैं उनके पास हम जाएंगे। एक हमने ऑलरेडी जो है, आपको याद होगा 1.5 साल पहले हमने नैब में जो है वो BRT पे जो है अपनी फ़ाइल जमा कराई थी। चेयरमैन साहब ने हमसे वादा किया था कि मैं इसको हर बार पढ़ूंगा और आपको जवाब दूंगा, लेकिन हमारी सूबाई हुकूमत जो है PTI की, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई उसके खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो कहते हैं कि हमने करप्शन नहीं की और हम शफाफ लोग हैं, मदीना की रियासत है, तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ख़त्म कर लें, पता चल जाएगा कि उन्होंने BRT में करप्शन किया नहीं किया। शुक्रिया जी। ब्रॉड शीट जो है वो आप क्या समझते हैं कि किसके खिलाफ स्कैंडल है? ब्रॉड शीट इस हुकूमत के खिलाफ नहीं स्कैंडल होगा, आप देख लेंगे फ्यूचर में। थैंक यू। थैंक यू।